بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. پاکستان نے جو سینٹر سٹیج دنیا کے نقشے پر حاصل کرنی تھی وہ کر لی. پاکستان نے ہوسٹ کیا ایران کو اور امریکہ کو. مذاکرات بہرحال کامیاب نہ ہو سکے لیکن ابھی بھی امید باقی ہے، یہی کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان کا. آج کابینہ کی جو خصوصی میٹنگ ہوئی اس کے حوالے سے بھی اس میں بھی یہی بات لگ بھگ کہی گئی، اور وزیر اعظم کے کچھ دورے بھی ہیں جو اب انہوں نے کرنے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جب یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے اب پیش کر رہے ہیں تو اس وقت ان افیکٹ جو ناکہ بندی ہے آبنائے ہرمز کی، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی، وہ امریکہ کی جانب سے شاید انفورس کر دی گئی ہے. اس کے نتائج کیا ہوگے؟ چائنا نے اس کا بڑا سخت اس کے اوپر جو نوٹس لیا ہے، اور آج ان کے وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اور آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی ایران کے پاس ہے. اور اس وقت آبنائے ہرمز میں ایرانی جو کنٹرول ہے اس کے انڈر چائنا کے جو ویسلز ہیں، جو شپس ہیں، جو ٹینکرز ہیں وہ موو کر رہے ہیں، چائنا کے جہاز موو کر رہے ہیں. اور ذمہ داری بنتی ہے یہ عالمی برادری کی کہ ہر طرح کا پیسیج اس کو محفوظ بنایا جائے. جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان نے، حکومت نے بہت کچھ گین کیا ہے، وہاں شاید ایک اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ حکومت بجائے اس کے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا انکمبنسی فیکٹر بنے، ایک ایسی سچویشن بنے جہاں حکومت ریسیونگ اینڈ پہ آئے، یہ تو اور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں اور جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو تقریباً ود ایوری پاسنگ ڈے ارریلیونٹ کر چکے ہیں. تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف کے. میں اس کا تشریح کرنا چاہ رہا تھا لیکن قانون و انصاف ہی واضح نظر آتا ہے. تو بہت شکریہ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کا. مجھے ہمیشہ آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ذرا سا میں سوچتا ضرور ہوں لیکن پھر میں کہتا ہوں نہیں، قانون و انصاف ہی درست ہے. گو کہ ماشاءاللہ جو آپ کا ریزیومے ہے اس کے اندر اور بہت سی اچھی چیزیں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، رہنما ہے تحریک تحفظ اہل پاکستان کے، فارمر گورنر سندھ کے. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی. سب سے پہلے عقیل ملک صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کیونکہ یو آر کیبنٹ ممبر، آج جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ذرا اس کے بارے میں بھی، جو کتنے ہوپ فل ہے حکومت کے مذاکرات تو چلے ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیا سیز فائر انٹیکٹ رہے گا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ پرائم منسٹر لکڈ کانفیڈنٹ ٹوڈے اور جو گفتگو رپورٹ ہوئی ہے، بٹ آر دیر اینی کنسرنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منیب صاحب. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور وہ دو فریقین جو 47 سال سے ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوئی تھیں، پاکستان نے پوری دنیا میں جو ایک امن کی کوشش ہے اس کو لیڈ کیا، اور الحمدللہ پورا سینٹر سٹیج بنا رہا اسلام آباد اور پاکستان، اور دنیا کے جو لبوں پہ نام تھا وہ پاکستان اور اسلام آباد تھا. تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، حکومت پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور پاکستانی کہیں بھی کیوں نہ ہوں ان کے سر فخر سے بلند تھے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آج کابینہ کا بالکل اسپیشل کیبنٹ جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس میں الحمدللہ وزیر اعظم پر امید ہیں، پوری قوم پر امید ہے. جو پاکستان کی کوششیں تھیں جو 21 گھنٹے کے اندر، اب دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا 47 سال سے اگر دو فریقین آپس میں، اور اتنی زیادہ جو ہیں وہ پرابلمز ہیں اور ایشوز ہیں جو ڈسکس ہونے، وہ 21 گھنٹوں میں تو نہیں ہو سکتی. ڈپلومیسی از ایٹ ورک، اٹس اے پروسیس، اٹس ناٹ این ایونٹ، اور یہ آن گوئنگ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے گا. جتنی ہوئی ہے اس سے بڑھ کے کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور بالکل پر امید، اور امید پہ دنیا قائم ہے. نا امیدی تو کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، تو نا امید تو نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں ہے وہ دن رات ایک کر رہی ہے اس تمام تر معاملے پہ کہ دنیا پوری میں جو ایک دیر پا امن قائم ہونا ہے اس مسئلے کے حوالے سے، تو وہ قائم دائم ہو، اور جلد سے جلد قائم دائم ہو. اور سیز فائر ابھی تک اٹ ہولڈس، اٹس ان پلیس، یہ اچھی بات ہے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح جو ہے پیسفل ماحول اور پیسفل معاملات ہی آگے بڑھیں گے. کوئی کنسرن، نیچرلی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ایک ہوئی ہوگی، بٹ کیا اس کا ذکر ہوا کہ بہت ہوپ فل تھے کہ کوئی ایگریمنٹ تک پہنچ جائے گا معاملہ، یا اس کی اہمیت نہیں تھی کہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جیسے آپ نے کہا اٹس ناٹ اے ون ڈے ایونٹ، یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار بھی پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے یا ڈپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کیا گیا؟ اوکے.
ناٹ ایٹ آل کیونکہ اس لیے کیونکہ جو کوششیں کاوشیں کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی ہیں، اور دونوں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جو ان کی کوششیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھیں. وہ دیکھیں پاکستان کا تو چلیں ٹھیک ہے، پاکستان کا وقار، پاکستان کا نام سب کچھ، لیکن جو ایک دل سے کوشش کی گئی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور خالصاً اسی نیت سے کی گئی تھی. جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ پھر منزلیں آسان بھی کرتا ہے، اور اسی لیے اتنی کامیابی بھی ملی اس تمام تر معاملے کے حوالے سے جو 21 گھنٹے میں ہوا. برکیف میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ بالکل کسی قسم کی ناامیدی نہیں ہے، بلکہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور دیر پا جو امن قائم کرنے کی کوششیں پاکستان کی طرف سے وہ جاری و ساری رہیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے گا. زبیر صاحب بڑی ایمان افروز قسم کی گفتگو ہے جو ابھی جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. ویسے تو میں اب آگے چل کے ان سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ اور کام بھی ہیں جو زبیر صاحب کے بھلے میں ہو سکتے ہیں، وہ بھی کر دیں. لیکن چلیں کم از کم پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. فل مارکس ٹو دا گورنمنٹ، اسٹیٹ آف پاکستان، بڑا زبردست کردار پاکستان کا رہا ہے، اینڈ آئی تھنک a lot of good things that we have achieved. آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک میرا خیال ہے یہ پچھلا میرا خیال ہے جمعرات کو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، جمعے کو کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ اظہار کر دیا تھا آل کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ. اور میرا خیال ہے منیب یہ جو سوشل میڈیا پر کافی ہمارے میڈیا کو رگڑا گیا پچھلے 2 دن سے، اس میں یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایشو ڈسکس کریں کہ پاکستان وہ تو کر لیا پاکستان کے ایفرٹ کو سراہنے کے بعد. اب اگر آپ اتنے لتھارجک ہو گئے کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی مایوسی نہیں ہے یا کنسرن ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، بھائی اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان، اٹ از فار مور اباؤٹ مطلب جب آپ نے سلوٹ کر دیا، آپ نے ریکگنائز کر لیا کہ بڑا زبردست پاکستان نے کردار ادا کیا جو کہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں آگے موو کرنا ہے. سو جو آپ لوگ 2 دن سے لگے ہوئے تھے نا، اس میں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ باقی سارے چینلز کھلے ہوئے کیوں نہ صرف پی ٹی وی کیوں نہ سن لیا کریں، کیونکہ اس میں جس طرح سے تعریف ہوتی ہے پھر اور کسی چینل پر نہیں ہوتی. the issues are far more serious. اگر آپ آج کسی بھی چینل کو، ابھی آپ سی این این اٹھا کے دیکھ لیں، بی بی سی، ال جزیرہ، اسکائی ٹی وی، تو بلاکیڈ از دا ایشو. اور بلاکیڈ بہت سیریس خطرناک چیز ہے. جس طرح آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ چائنا نے اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا، اٹ از ویری ڈینجرس. اینڈ لیٹ می سے اٹ بیکاز ہم ڈیل کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. ہم کوئی ایک نارمل امریکن پریزیڈنٹ سے نہیں ڈیل کر رہے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے، جو کہ میں اس وار سے بہت پہلے 1 سال پہلے بھی I had the same assessment about Donald Trump. He's the most dangerous post-war leader in America, کیا یورپ اور anywhere else. جو آتے ہی اگر کینیڈا، نہ وہ کینیڈا نیوکلر کچھ بنا رہا تھا، نہ وہ کوئی گولیاں چلا رہا تھا، نہ وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، کسی چیز میں بھی تعلق نہیں ہے، اس نے اس کو ہتھیانے کی اپنا پبلک انٹرسٹ شو کر دیا 51st اسٹیٹ بنا کے. What does it say about the American president? So we are dealing with Donald Trump. ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر آپ لاسٹ نائٹ کا وہ پوپ کے خلاف دیکھ لیں بیان، سو وی آر ڈیلنگ ود دا پرسن، جو کہ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اگر ریپبلکن پارٹی جو ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی، اسی سے ہی پیس آئے گا. زبیر صاحب allow me to ask you، آپ نے کہا کہ ہم وہ اس یوفوریا سے ہمیں باہر نکل کے کچھ پریکٹیکل بھی سوچنا چاہیے. سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا بہت اچھا، ہم نے عزت کما لی، فیئر نا، بٹ آپ نے کہا تھنگز آر فار مور سیریس، یعنی کہ یہ جو اسٹریٹ کو بلاکیٹ والی، نیول بلاکیٹ والی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر بڑا سخت سٹانس لینا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ تو پریسائزلی چلیں ہم اس کو ڈسکس تو اب میں اور آپ ہم کر رہے ہیں، بٹ یو وانٹ دا گورنمنٹ ٹو کنڈیم دس، رائٹ؟ نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں تو آپ ہی کی بات کر رہا تھا، میڈیا کی بات کر رہا تھا. پہلے تو میڈیا پر اس وقت دنیا کی میڈیا پر کیا ڈسکس کر، میں انڈین میڈیا کی نہیں بات کر رہا، بٹ دنیا کی میڈیا پر کیا ڈسکس دنیا، اگر آپ ایران یہ اس وار کے حوالے سے کرتے ہیں، جس دن پاکستان کا وہ جو شہباز شریف کا پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا تھا، تو اس دن ساری دنیا وہ ڈسکس کرتی تھی کہ ہاؤ ویل پاکستان ہیز پلیڈ، وہ ایک فیکٹ تھا. لیکن میرا خیال ہے ہم نے جو اپنے چائلڈش بیہیویئر ہے نا، اس وجہ سے لوگ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فورن میڈیا کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا، میں فرینکلی آئی واز ناٹ واچنگ اینی پاکستانی میڈیا. میں دیکھ رہا ہوتا تھا
کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن مطلب سر چائلڈش بیہیویئر کیا, اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں نا, لائک چائلڈش بیہیویئر کیا, مجھے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر مجھے نیوز چاہیے تھی کہ کیا بریک تھرو ہو رہا ہے یا نہیں, تو میں CNN یا الجزیرہ یا دوسرے چینل دیکھا تھا. اگر مجھے یہ سننا تھا کہ پاکستان نے کتنا زبردست کیا اور کتنا زبردست ہو رہا ہے, تو میں سر وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا تھا, بٹ بریک تھرو تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا تھا. سر الاؤ می اس میں بریک تھرو تو کہیں نہیں تھا. اٹ واز انڈر ٹائٹ ریپس. کون سی خبر ایسی ہے جو بریک کی کسی فورن میڈیا نے اور وہ پاکستان کی میڈیا نے اس کو اوور لک کر دیا؟ پاکستان کی میڈیا غلط انفارمیشن دے رہی تھی. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ پوچھ رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک ٹویٹ آتا ہے ایک پاکستانی ٹاپ اینکر کی طرف سے کہ پرائم منسٹر از فلائنگ ٹو سعودی عربیہ ٹونائٹ, اور کیا ہو رہا ہے بریک, پھر کتنے آپ کے ٹاپ اینکرز ہیں, ٹاپ جرنلسٹ ہیں, 15 منٹس کے بعد ایک زبردست نیوز آ رہی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. سو آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ انفارمیشن نہیں آ رہی, آپ ایک ایسی چیز زبردست ابھی وہ اندر انٹر ہو گئے, اب یہ ہونے والا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں, میں آپ کو پرائیویٹ میں بتا دوں گا کون کون سے نام لے کے, کہ ان کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ساری رات جو آ رہی تھیں, آپ ان کے ٹی وی پر سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. I mean that was childish behavior. Why would I listen to them جب وہ اس کی کوئی انفارمیشن تھی نہیں. سر unless it's about آپ کی آبزرویشن سر اس کا احترام ہے, بٹ unless it's about me, نیچرلی بہت سے ہمارے کولیگز ایسے ہیں جو who are not here to obviously آپ کا جو کرٹیک ہے اس کا جواب دینے کے لیے, بٹ unless it's something about me, آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا یا میں نے وہ بات کی. بٹ اگر کسی اور نے کی ہے, آپ نے جیسے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کی ٹویٹس اور آپ کو اس پہ کنسرن تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, 95% ایسے ہی کر رہے تھے. اوکے چلیں آپ نے کہا 95% ایسے کر رہے تھے. I don't know اس کے اندر کہاں میں فگر آؤٹ ہوتا ہوں, بٹ میں آپ کو بتا دوں گا الگ سے. چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ بتا دیجیے گا. اور ہلیریس مذاق خیز, مطلب ایسے نیوز پہ جا رہے تھے ٹاپ چینلز, جس میں نام اگین نہیں لینا چاہتا. میں نے فرینکلی آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا, سو آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ یو. آپ ٹھیک کوئی آپ نے بات نہیں کی, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ذرا عقیل ملک صاحب, ایک بات یہ ابھی تھوڑا سا زبیر صاحب نے تو پاکستان کے میڈیا یا اوور آل اس کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ چائلڈش بیہیویئر تھا, ہم کو بہت ہی زیادہ وی ور کیریڈ اوے ود دیٹ. ڈو یو آلسو فیل دا سیم؟ بیکاز یہ کنسرن اگر زبیر صاحب کہیں ہی از اے ریسپانسبل پرسن, وہ نارملی ہی ڈزنٹ گیٹ ہمسیلف کیریڈ اوے ود دیز تھنگس, بٹ اگر ان کا کنسرن تھا تو یہ گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے. سو ڈو یو آلسو فیل دا سیم کہ کچھ چائلڈش بیہیویئر تھا پاکستان کے میڈیا کا, یا ہم بہت ہی زیادہ اوور ویلمڈ تھے اس خوشی سے؟ ملک صاحب نہیں دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں, میں ضرور جو ہے ان کو سیپریٹلی ایڈریس کروں گا اس تمام سے سچویشن. اور آپ کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا, اور زبیر صاحب کی ایک آبزرویشن ہو سکتی ہے, نیسیسری نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ ایگری کروں. ہاں ایک حد تک میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آئی تھنک جنرلی پاکستانی میڈیا کی شاید ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ شاید کوئی بریکنگ ملے گی, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایوری تھنگ واز ویری ٹائٹلی کنٹینڈ, یا بڑا ایک کنٹینڈ معاملہ تھا. بیکاز ہماری پوزیشن کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم ایک بڑی پیکیولر پوزیشن میں ہیں. ہم اگر اس ساری سچویشن کے حوالے سے یہ بریکنگز آ رہی ہوتی, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں یہ نارمل حالات, نارمل سرکمسٹانسز نہیں تھی. دیز آر ٹو پارٹیز ہو ہیو ناٹ سین ایچ ادر ایٹ دس ہائیسٹ لیول سنس 1979 ریولوشن سے لے کے آپ کو پتہ ہے کہ 47 سال ہو گئے, اور اس کے بعد یہ اتنی ہائی لیول, اور ہمارا کردار ایک صرف ثالث اور فیسیلیٹیشن کا, میڈیشن کا رول تھا. ہمارا اس میں اس سے زیادہ کردار نہیں تھا. تو کم از کم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہاں اس بات کی حد تک تو ضرور کہا جا سکتا ہے شاید میڈیا کی یا جرنلسٹ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہمیں سکوپ ملے گا یا ہمیں بریکنگ مل جائے گی. وہ ان کا ایک صحافتی حوالے سے ان کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو ایونٹ تھی یہ کوئی نارمل ایونٹ نہیں تھی. اسی طرح آپ اگر دیکھیں منیب صاحب کے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, ان کے پاس بھی کوئی بریکنگ نہیں تھی. میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن کچھ سورسز انہوں نے اپنی کوشش کی جو ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے یا US ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے. تو US والوں کو تو صبح جب پریس کانفرنس ہوئی تو بلایا گیا جو ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے, لیکن کسی کے پاس کوئی خاص بریکنگ نہیں تھی. اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو, بیکاز یہ بریکنگ نیوز چلانے کا, یہ ریٹنگز کا یہ موقع نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ تھا جس کو بڑا کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت تھی. اور I'll give marks where it's due. منسٹری انفارمیشن عطا طارٹ صاحب نے جس طرح پورے عالمی صحافی برادری کو جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور ہمارے لوکل جو جرنلسٹ ہیں, نیشنل جرنلسٹ, ان کو بھی جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا,
ان کا کریڈٹ بنتا ہے منسٹری انفارمیشن. نہیں ایبسلیوٹلی وہ جو ارینجمنٹس تھے ایوری تھنگ بٹ جس طرح زبردست طریقے وی آل نو کہ وہ انفارمیشن بالکل بالکل وہ تھا بٹ دیر wasn't any information as such as you just said. بٹ ایک سوال جو ہمارا اس پہ میں چاہوں گا اور پھر زبیر صاحب بھی اس پہ کمنٹ کریں, یہ جو بلاکیڈ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی, دیکھیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پوزیشن تو اب اگر یہ ان افیکٹ ہو گئی ہے لیٹ سے, اس کا امپلیکیشنز ہوں گی. ہم آلریڈی ان سو مینی ورڈز آپ یہ کہیں ڈرائی آؤٹ کر جائیں گے نا آپ, پھر تیل کی ترسیل ختم ہوگی, کم ہوگا, امپیکٹ آئے گا. اگر کہہ دیا ہے برطانیہ نے, اگر کہہ دیا ہے آسٹریلیا نے, چائنا نے کہہ دیا ہے, تو پاکستان کی پوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سینسٹیو ہے, یا وی ول آلسو کال آؤٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو کرنے سے پرابلم ہوگا؟ ہماری پوزیشن بہت سینسٹیو ہے اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسپیسیفکلی جو ہوا ابھی اسلام آباد میں وہ دا ویکینڈ. آپ ایک میڈیشن کا رول ادا کر رہے ہیں, ایک فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. آپ اس بلاکیڈ کے حوالے سے کس طرح, مطلب ٹھیک ہے باقی دیگر ملکوں نے پوزیشن لی, لیکن ہم تو ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ امن قائم ہو اور کسی ایک ریزولوشن کی طرف معاملہ جو ہے وہ تمام تر معاملہ جائے. تو میں آپ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ ویو کنسیڈرڈ تھنگس فرام ویریس اینگلس, لیکن یہ ایک پوزیشن لینا یہ اس پہ میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک. زبیر صاحب یہ جو ایشو ہے کیا آپ کو لگتا ہے یا ہماری ایک بڑی جس طرح ابھی عقیل ملک صاحب نے کہا بڑی پیکولیئر سی پوزیشن ہے, تو ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا بیکاز وی آر آلسو اے میڈیٹر. کیا ہمیں آپ کے نزدیک کال آؤٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح باقی ممالک کر رہے ہیں, چائنا نے کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ اور شوڈ بی ریمین کیئرفل مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے؟ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میڈیٹ انیشیٹ کیا تھا اس نے. میں اگر نہ بھی کیا ہوتا تو پاکستان کی پوزیشن سینسٹیو ہی ہوتی, کیونکہ پاکستان کی ایک ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, پاکستان کی ایک ریلیشن شپ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اور ایران کے ساتھ پھر الگ ہے ہماری ریلیشن شپ. تو اگر ایک کو کال آؤٹ کرتے تو پھر دوسرے کو اپنا مخالف کرنے کے برابر ہے. اور پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ دیکھیں چائنا کے لیے کال آؤٹ کرنا بڑا آسان ہے. چائنا از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن امریکہ فار اینی تھنگ, نور آن سعودی عربیہ اور ایران. تو وہ ان کے لیے کال آؤٹ کرنا آسان ہے. اگر آپ کے پاس قوت ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس اس قسم کی معیشت کے حوالے سے, ہمارے لیے تو سب سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اور ہر ملک کے لیے معیشت ہے, تو پاکستان اس وقت ایک ایسی سچویشن میں نہیں پھنسنا چاہتا, اور میں تو بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان پھنسے کہ جی کال آؤٹ کرے ڈونلڈ ٹرمپ کو. دبے الفاظ میں آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جس طرح سے میرا خیال ہے فورن آفس اسٹیٹمنٹ دے گا بھی, یا پرائم منسٹر بھی دیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ریزولوشن پیسفلی طریقے سے ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں نہ ہوں, تو اس حد تک تو وی کین انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو اینی ون ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹ پاکستان گورنمنٹ کے وہ اس جھگڑے میں پڑے. ٹھیک. اچھا ایک چیز زبیر صاحب میں پہلے آپ سے چاہوں گا اور پھر نیچرلی میں چاہوں گا کہ عقیل ملک صاحب اس کو کنکلوڈ بھی کریں. بہت کانفیڈنٹ بھی ہیں جو ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی عقیل ملک صاحب بڑے حشاش بشاش رہتے ہیں, لیکن جو کانفیڈنس ایگزیوٹ کر رہی ہے نا ان کی حکومت, وہ تو مطلب کمال ہی ہے. مطلب اپوزیشن کیا وہ آپ ہوں, کیا وہ تحریک انصاف ہو, وہ کوئی ریلیونٹ ہی نہیں رہا. مطلب ایون آف دا ریکارڈ بھی بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں یار اب اس کے بارے میں بات ہی کیوں کرتے ہیں, نو بڈی از امپورٹنٹ ناؤ. مطلب یہ ٹھیک ہے دے آر پارٹ آف ہسٹری اور کوئی ریلیونٹ نہیں ہے, کوئی ریلیونٹ رہا ہی نہیں ہے. سو جو ابھی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم خدا خوفی کے لیے اور اس میں یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ انہیں ایکسپیکٹ کریں گے وہ خدا خوفی میں اور بھی کوئی عقیل ملک صاحب کام کر لیں؟ زبیر صاحب دیکھیں ہو سکتا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے اپوزیشن ریلیونٹ نہ ہو, لیکن میں شوق اس بات پر ہوں گا کہ وہ 25 کروڑ عوام کے حوالے سے سینسٹیو نہ ہوں. کیونکہ اٹ از جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ واپس, میں نے آج ٹویٹ یہ کی تھی کہ ٹاکس آر اوور, وہ جو بھی اس کا ہوا نہیں سکسیسفل ہوا, پاکستان نے ایفرٹ کی تھی, وہ ہم نے ایڈمائر بھی کیا, لیکن وی ہیو ٹو کم بیک ٹو واٹ از موسٹ امپورٹنٹ فار دا پیپل آف پاکستان, اور وہ ہے معیشت. جس طرح سے کلنٹن نے کہا تھا نا, جارج بش چاہتے تھے کہ فارن پالیسی پر ہی سینٹر سٹیج رہے پریزیڈنشل الیکشن 92 کے, تو کلنٹن کی ٹیم کو سمجھ نہیں آیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا اٹ از دا اکانومی اسٹوپڈ, کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فارن پالیسی میں آپ جتنے مار کے مار لیں اس کا کنورژن ہونا ہوتا ہے پاکستان کی معیشت پر, پاکستان کے عوام پر. میں ایک ایگزامپل صرف دوں گا, وہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آج کل یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی جو جاتا ہے پاکستان کا پاسپورٹ رکھتا ہے, وہ اٹلی پہنچا اس نے کھڑے ہو کے گلے مل لیا, انڈیا پہنچا, ایران پہنچ گیا. بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ مجھے اور پاکستان کے عوام کو
کسی ایک ملک کا ویزا ملنے میں آسانی ہو رہی ہے یا دقت ہو رہی ہے اوور دا لاسٹ 4 years اور خاص طور پر اوور دا لاسٹ 6 months؟ آپ کو کہیں کا ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاسپورٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی پاسپورٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو دبئی والوں نے تو ویزا بند کیا ہے. سری لنکا میں آن ارائیول ہوتا تھا وہ بند کر دیا. شینجن ویزا 3 مہینے کے انٹرویو, میرے جیسے بندے کو 3 مہینے کے انٹرویو کا انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کو یو کے کا ویزا نہیں ہے, آپ کو یو ایس کا ویزا نہیں ہے, تو آپ کا اس وقت فائدہ ہوگا. وہ تو میں پہنچوں گا وہاں امیگریشن پر کسی کنٹری کی تو پھر پریزنٹ کروں گا نا اپنا ہرا پاسپورٹ. عقیل صاحب کو یہ درد محسوس نہیں ہوتا سر؟ وہ اس وقت حکومت میں نا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جی ان کے پاس بلو پاسپورٹ ہوگا, اس وجہ سے نہیں ہوتا. وہ یہ ریڈ میرا اور آپ کا جو حسد ہے اس وقت عقیل ملک صاحب سے وہ برابر ہے. مجھے کوئی حسد نہیں ہے, میں ایلیجبل ہوں بائی دا وے, مجھے کوئی حسد نہیں ہے, میں ایلیجبل ہوں. بٹ میں نے گورنرشپ چھوڑنے کے 1 ہفتے کے بعد وہ ریڈ پاسپورٹ. چلے مجھے تو کرنے دے نا, مجھے کرنے دیں. عقیل ملک صاحب یہ دیکھیں اتنی اصل وہ کہتے ہیں آپ معیشت, اکانومی, گلوبل ایکسیپٹیبلٹی, آپ کو کیا ویزا آن ارائیول اور یہ ساری چیزیں یار اس کی کوئی کریں آپ, مطلب ٹھیک ہے دس از سم تھنگ امپورٹنٹ, اور ذرا کو لفٹ کرا دیں اپوزیشن کو بھی. خدا خوفی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کبھی زبیر صاحب کو بھی راضی کریں, کبھی خان صاحب کی جماعت کو بھی راضی کریں. دیکھیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اور بات یہ ہے کہ میں زبیر صاحب تو بھائی ہیں بڑے, میں اس پہ تو کوئی نہیں کہوں گا, ان کو بھی ہم راضی کر لیں گے. لیکن بات یہ کہ جو اصل میں جو درد 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم کے دل میں ہے وہ ہم اس سے بخوبی واقف ہیں, اور وزیر اعظم یہ درد رکھتے ہیں. جو اقدامات اٹھائے اکنامکلی, جو ملک کے اندر بہتری آئی, اس ایک جو تمام تر یہ کرائسس کا بھی پیریڈ آیا, اس میں بھی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے الحمدللہ انڈیا کی طرح لائنیں نہیں لگی یہاں پہ, تھائی لینڈ کی طرح کوئی سکیئر نہیں ہو گیا پیٹرول سٹیشنز پہ, اور باقی جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں اپنے خطے کے اندر یہ اگر دیکھ لیں یا گرد و نواح میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ جو حکومت نے اقدامات اٹھائے تو ایک بڑا اسموتھ سیلنگ جو ہے ان کرائسس کے اندر بھی جو اقدامات اٹھائے گئے, ایک فار سائٹنیس رکھتے ہوئے کہ آگے کیا مسائل آ سکتے ہیں, کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں. اور جہاں تک ویزوں کی بات کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ ایک ایسا وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ ہم سب پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے, اور اس کے بعد پھر جب وہ حکومت سے گئے تو پھر پاسپورٹ اللہ معاف کرے انتہائی نامناسب بات ہے, لیکن پاسپورٹ پھاڑے بھی گئے, جلائے بھی گئے, بے حرمتی کی گئی اس سبز پاسپورٹ کی. لیکن آج وہ دیکھیں کہ دوبارہ سے لوگ فخریہ اپنے سبز پاسپورٹ جو ہیں پاکستانی پاسپورٹ وہ فخر کے ساتھ اپنی انہوں نے, وہ زبیر صاحب کہتے ہیں میں کہیں پہنچوں گا تو دکھاؤں گا نا, وہ کہتے ہیں مطلب وہ ویزا ہی نہیں ملتا, ان کو ویزے کی ٹینشن ہے. پہنچ سکتے ہیں, اچھا پہنچ سکتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تو اس سے حکومت پاکستان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, یہ تو اس ملک کی ایمبیسی سے پوچھیں اپوائنٹمنٹ 3-3 4-4 مہینے بعد دے رہے ہیں نہیں. اور دوسرا جہاں تک بات ہے جس ملک بھی چلے جائیں عقیل صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ پہلے زبیر صاحب کو پتہ کر کے بتائیں ویزے کہاں کے نہیں مل رہے, اور آپ دلوانے ڈسپائٹ دا فیکٹ نہیں میں آپ کو کہوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ہیو اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ اینڈ این آفیشیل پاسپورٹ بٹ آئی اسٹل پریفر ٹو ٹریول آن مائی گرین پاسپورٹ. میں اپنے سبز پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہوں جب میں اپنا پرسنل پرائیویٹ ٹریول کرتا ہوں. میں کوئی یہ اس پہ بلو پاسپورٹ پہ یا ریڈ پاسپورٹ پہ ہاں آفیشیلی ہو تو دین آئی ٹریول آن دوز پاسپورٹس, لیکن پرسنلی جب ہو اور سر وہ ویزے سب کے لگے ہوتے ہیں, آپ کے بھی لگے ہوئے ہیں, منیب صاحب کے بھی لگے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ویزے نہیں مل رہے. آپ جاسوسی بھی کرتے ہیں, آپ نے ویزا ہمارا نکال لیا یار, مطلب اس کے کون سے لگے نہیں میں پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان کی عزت پاکستان کا وقار سب سے پہلے ہے, اور پاکستان کا پاسپورٹ ہونا اٹ از ٹرولی ناؤ سین ایز سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. کیونکہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی ہم پاسپورٹ چھپا لیتے ہیں, ہم دکھاتے نہیں ہیں, ہم بتاتے نہیں ہیں, اب فخریہ وہی لوگ جو ناقدین تھے اس حکومت کے اور تمام تر اس کولیشن گورنمنٹ کے, وہ آج کہتے ہیں یار ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ سبز پاسپورٹ کی جو عزت کروائی ہے اور جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے, سبز ہلالی پرچم لاسٹ جو ہے اتنا بلند ہوا ہے الحمدللہ, تو اس کے لیے ہم لاسٹ کمنٹ. عقیل آپ نیکسٹ ویک پورا ریسرچ کر کے آئیں کہ پچھلے 1 سال میں آپ کو بالکل پرخلوص دعوت دیتا ہوں, آپ جتنے میں نے کنٹریز کا نام دیا ہے, چاہے وہ گلف کنٹریز ہیں, چاہے وہ یورپین کنٹریز ہیں, یو ایس ہے, دوسری کنٹری ساؤتھ افریقہ ہے, سری لنکا ہے,
آپ خود ریسرچ کر لیں کہ ایک سال میں کتنا حالت خراب ہوئی ہے. اینڈ اف یو آر ناٹ ریڈی ٹو ایگری آن اے پریکٹیکل تھنگ, یہ اموشنل پچ دینا کہ لالی پرچم, بالکل مجھے بھی اتنے ایموشنز ہیں جتنے آپ کو ہیں, نہ آپ کو زیادہ ہے نہ مجھے کم. سو وی آر آل آن دا سیم پیج ایز فار ایز بینگ پراؤڈ آف پاکستان. میں تو خود, میں اتنے سال باہر رہا ہوں, میں نے کوئی فورن پاسپورٹ نہیں لینے کی کوشش کی تھی. سو میرے لیے یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پاتھ ایسپیکٹ بھی دیکھا کریں. صرف یہ ٹی وی پر بیٹھ کے آپ نے کہہ دیا, ریسرچ کریں اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا. چلیں ہم وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. میں شکریہ ادا کروں گا جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا اور جناب محمد زبیر صاحب کا. بلاکیڈ obviously it can lead to a lot of problems. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے اور کتنا سکوپ ہے ابھی بھی کسی ایگریمنٹ کا یا کسی معاہدے کا. سابق سفیر بھی ہیں, خاطر بھی ہے. بہت شکریہ جناب جوہر صاحب آپ کا. سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے, نیچرلی آپ کے انالیسس سے تو ہم کافی ایجوکیٹ ہوتے رہے ہیں. آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا بائی اینڈ لارج چیزیں وہی سامنے آئی ہیں, بٹ ناؤ وی سی ایک بڑی انیوژل سی سرکمسٹانسز ہیں. یہ جو نیول بلاکیڈ ہے آف اسٹریٹ آف ہارمز, do you think it will backfire or will it like work for the Americans? Because جو ابھی میں چائنا کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, برطانیہ کا آ گیا ہے, آسٹریلیا کا آ گیا ہے. so where will this all lead us to? جی بالکل, یہ ایک ایسکلیشن تو ہے اس سینس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یہ دس از سم تھنگ دیٹ امیریکا could have done before as well. لیکن کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کا اکنامک کاسٹ بہت زیادہ تھا. ظاہر ہے کہ آئل پرائسز کو اوپر لے جائے گا. اور امریکہ نے تو کئی ایکشنز کیے تھے جو تھوڑے سے حیران کن بھی تھے, کہ انہوں نے ایران کے آئل سے جو سینکشن تھا اس سے سینکشنز ہٹا لی تھیں اس وقت, جبکہ وہ اس سے حالت جنگ میں تھے, تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں, کیونکہ آئل پرائسز بہت ہی زیادہ اوپر جا رہی تھیں, اور اس سے ظاہر ہے کہ ان کو بھی فرق پڑتا ہے. جو وہاں پہ جب پیٹرول پمپس پہ امریکہ میں گیس اسٹیشنز جس کو وہ کہتے ہیں, وہاں پہ جب وہ $4 سے اوپر جاتا ہے, بلکہ 4.5 سے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے ان کی پولیٹیکل جو ہے پاپولیرٹی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. پرٹیکولرلی وہ باقی تو اتنا اس کی کیئر نہیں کرتے, پرواہ نہیں کرتے, لیکن جو ان کا اپنا ہارڈ کور جو ان کی وہ میگا کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی پرواہ کرتے ہیں. اور میگا کانسٹیٹوئنسی کے جو لوگ ہیں وہ آئل پرائسز سے ہٹ ہوتے ہیں, بیکاز وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہی وہ مڈ ویسٹ کے لوگ ہیں, اب جو کار کلچر بہت زیادہ ہے, لیکن دے آر ناٹ ویری ایفلوئنٹ ایز ویل. تو یہ اس وجہ سے ابھی جو انہوں نے کیا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ بیکاز وہ یہ دیکھیں ایران کا جو ٹرمپ کارڈ تھا, جب ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس, یہ اس کو اپنا ہرمز کو جو ہے وہ بلاک کرنا, اور ظاہر ہے کہ اس کو پھر مینیج کرنا ہے قسم کا, بیکاز وہ کچھ کو تو الاؤ کر رہے تھے, لیکن صرف ان کو جن کو وہ چاہتے تھے, باقیوں کو وہ تھریٹن کر دیتے تھے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ تھا کہ ان کا کوئی یہاں پہ بحری بیڑا تو تھا نہیں ایکچولی, تو ان کی کوئی ایسی قابل ذکر نیوی ہے ہی نہیں اس وقت. They don't really have any naval vessels to speak of. کہ ان کے پاس ہے کیا بیسیکلی, تو ان کے پاس وہ فاسٹ اٹیک بوٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سب مرینز اور سبمرسیبلس ہیں. تو وہ بالکل ہی ایک اسیمیٹرک کرتے ہیں, لیکن بلاک کرنے کے لیے تو ایک تھریٹ آف فورس ہی کافی ہوتا ہے, اور کیپیسٹی جو ان کے پاس ہے ظاہر ہے وہ میزل سے بھی ہٹ کر سکتے ہیں, ڈرون سے بھی, اور سی مائنز بھی. تو وہ تھا. اب امریکہ نے جو ہے اس کو ان اے وے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ہم تو آپ سے بہت بہتر کر سکتے ہیں, آپ کو بھی بلاکیڈ کر سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس تو دیکھیں پورا ففتھ فلیٹ ہے یہاں پہ. ففتھ فلیٹ کا ہیڈ کوارٹرز تو بحرین میں ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ساری جو اپنی نیوی بہت دوسری جگہوں سے بھی بلا کے ادھر رکھی ہوئی ہے اس وقت. تو اس کو اب وہ مسل کو ایگزرٹ کریں. اس کی صرف مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ بلاکیڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس بلاکیڈ سے ہوتا کیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ پہلے تو وہ اپنا آئل تو ایکسپورٹ کر رہے تھے, تو چائنا کو بھی جا رہا تھا, انڈیا کو بھی جا رہا تھا, ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کو بھی جن کو وہ بیچتے ہیں. ابھی ان کا وہ سارا رک جائے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ چائنا کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا اس پہ, بیکاز اس سے تو ان کو بھی فرق پڑتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب آپ کا جو سوال ہے, میں اس کا کیونکہ یہ پس منظر ضروری تھا میرے خیال میں, اس پہ آتا ہوں کہ کیا وہ اس کو جو ہے نا کیا یہ افیکٹو ہوگا. تو دیکھیں ساری بات اس پہ آ جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا اس کو سسٹین کریں گے, کیونکہ وہ بڑے مرکیوریل ہیں, انپریڈکٹیبل بھی ہیں. ایک چیز شروع کرتے ہیں پھر اس کو بعد میں کئی بار بیچ میں روک بھی دیتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ایسی ہے کہ اگر وہ اس کو سسٹین کریں تو آئل پرائسز تو کافی اوپر جائیں گی. ظاہر ہے کہ اس سے تو اگر یہ انہوں نے سختی سے بلاکیڈ رکھا تو پھر یہ جو ہے اس میں دو اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو پھر ظاہر ہے کہ ایرانی آئل مارکیٹ میں نہ جانے سے ایک دم پرائسز جائیں گی اوپر,
फिर बाकी भी रुक जाएगा. जब ईरानियन रुकेगा तो फिर ईरानियन बाकी सब वेसल्स को भी रोक देंगे जो थोड़ी बहुत जा भी रही थी, जो कि लेस देन 10% ट्रैफिक थी. और दूसरा ऑप्शूट ये है जो ईरानियंस ने थ्रेट किया कि उन्होंने कहा कि जी फिर अगर हमारा पोर्ट नहीं चलेगा तो फिर बाकी पोर्ट्स भी नहीं चलेंगे, विच बेसिकली मीन्स कि वो थ्रेट कर रहे हैं कि वो फिर मिसाइल से दोबारा हिट करेंगे दूसरों के पोर्ट्स जो हैं खलीजी ममालिक के. अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर जाहिर है कि उससे तो फिर बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन आ जाती है. तो ये रिस्क तो अमेरिकन ले रहे हैं इस वक्त कि अगर ईरानियन ने वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट की तो फिर ऑयल प्राइसेस तो बिल्कुल ही जो है ना लाइक दे कुड जस्ट गो टू लाइक अनचार्टेड टेरिटरी सो टू स्पीक. अब इसको कितना प्रेसिडेंट ट्रंप सस्टेन कर पाते हैं उस सिचुएशन में. अच्छा, बट सर एक चीज़ है इसमें कि नेचुरली जब एक प्रेशर आएगा with obviously you know a lot more than I do that China being the the largest industrial power, obviously trading power, इतना सब कुछ, और उनका जो massive जो उनकी purchase है of oil की from Iran, आप जब को ब्लॉकेट करते हैं जो चाइनीज़ टेम्परामेंट है, आपको लगता है कि ये जो अभी आपने सस्टेन करने वाली बात की है, ये जो प्रेशर आएगा इन चाइना का या ऑब्वियसली और ममालिक का, ये प्रैक्टिकली सस्टेनेबल है फॉर अ सुपर पावर लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, या आपको लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ थ्रेट एंड लेस ऑफ समथिंग दैट कुड एक्चुअली बी यूज्ड? जी बिल्कुल, एक हवाले से तो देखें ब्रिंक्समैनशिप है ना, लेकिन ब्रिंक्समैनशिप तो दोनों तरफ से हो रही है इस वक्त. अच्छा, चाइना का प्रेशर तो अमेरिका जाहिर है किसी हद तक अमेरिका इज अ सुपर पावर, चाइना इज एन इमर्जिंग सुपर पावर, लेकिन अमेरिका वो प्रेशर तो ले सकता है. लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चाइना का प्रेशर आएगा वो सिर्फ अमेरिका पे नहीं आएगा, वो दोनों पे आएगा. एक तरफ तो चाइना इस तरह की स्टेटमेंट्स देगा और जाहिर है कि वो जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं अमेरिका पे या जो है बाकी जो मुल्क इन्वॉल्व हैं. दूसरी तरफ वो प्रेशर डालेंगे, मेरा अंदाजा है काफी ज्यादा, जो उन्होंने पहले भी डाला है. आई थिंक दैट वाज वेरी इफेक्टिव. पहले भी वो ईरान पे प्रेशर डालेंगे कि वो भी थोड़ा सा थोड़ा बैक ऑफ कर. अच्छा, एक ठीक है सर, बिफोर वी कुड कंक्लूड, ये जो हमने देखा कि जो सऊदी हुकाम से या सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो बात हो रही है, कंसिडरिंग जो लास्ट अटैक्स हुए थे ऑन फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज, ऑब्वियसली इट क्रिएटेड we would say a bit of a bad blood between the two countries. Do you think ये bridge up हो सकता है गैप और चीजें soften up हो सकती हैं? देखिए, उसकी गुंजाइश तो बिल्कुल है. वो क्योंकि सऊदीज और ईरान के दरमियान बहुत सालों तक देखें ताल्लुकात किस तरह के रहे हैं, बल्कि some people would say कि उनके बीच में तो एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, जो है दोनों बहुत सी जगहों पे वो जो है ना अपोजिंग ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे. तो उस तरह से काफी जगहों पे, और मे बी यमन में भी, दैट वाज वन ऑफ द थिएटर्स, मे बी देयर वर अदर थिएटर्स क्लोजर टू आवर होम. लेकिन साथ ही साथ फिर देखें रेप्रोचमेंट जब चाइना ने कराई तो रेप्रोचमेंट भी हुई. देखिए, उनके दरमियान एक डीप मिसट्रस्ट है, और ये कोई अभी का नहीं है, ये तो मतलब जो है ना एक हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है. तो वो तो उस तरह से रहेगा. लेकिन साथ ही साथ ये प्रैग्मेटिक भी हैं. पर्शियंस हमेशा से वो भी प्रैग्मेटिक रहे हैं, सऊदीज भी, तो वो इस किस्म का भी रखना चाहेंगे कि जो है ना ऐसे भी रहे कि बिल्कुल ताल्लुकात जो जिससे चीजें मैनेज भी होती रहे, बिकॉज दे आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द रीजन दोनों ही. तो उन्होंने बेसिकली सो दे हैव टू अकोमोडेट ईच अदर अ बिट एज वेल. तो आई थिंक इट वुड कंटिन्यू टू बी अ वेरी चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन दोनों तरफ से ये ख्वाहिश भी रहेगी और जो है ना विलिंगनेस भी होगी कि उनको मैनेज करें. राइट. बहुत शुक्रिया. जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मेरे ख्याल में काफ़ी जो एजुकेटेड एनालिसिस है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो उन्होंने हमें दिया आज के इस पर्सपेक्टिव में. प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक ज़रूर दिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया.